السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے کاکڑ صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بیان دیا کہ جو دو ریاستی نظریہ ہے، سوچ ہے، جس کے خلاف قائد اعظم نے بات کی تھی کہ یہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حضرت قائد اعظم نے اس وقت فرمایا تھا جب پاکستان بنا تھا، اور یہ پہلا ایشو سامنے آیا تھا نظریاتی سطح پہ، اور اس کے بعد تقریباً ہر بالغ نظر انسان نے اس کی نفی کی ہے کہ دو ریاستوں کا بننا جو ہے وہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ پیچھے جو صہیونی اور زائونسٹ سوچ ہے وہ ہے بھی یہی کہ اسی طرح، یعنی ایسے نیگوسیشن کے کیا طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دو تین ایسے مطالبے رکھ دیں جن میں سے ایک آدھ آپ کا وہ قبول ہو جائے، وہ چار ریجیکٹ بھی کریں تو ایک قبول کر لیں، ان کو گھیر گھار کے اپنے مخالف فریق کو اپنی بات پر لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اگرچہ وہ نگران پرائم منسٹر ہیں، کوئی منتخب پرائم منسٹر نہیں ہے یا عوام کے نمائندے تو وہ نہیں ہیں، وہ تو چھاتہ بردار ہیں، وہ آ گئے ہیں، بس ان کی لاٹری نکلی اور وہ بن گیا، لیکن یہ بڑا خطرناک بیان دیا انہوں نے، اتنا خطرناک بیان دیا ہے کہ ان کو اس بات کا اگر شعور ہوتا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو تو وہ یہ بات نہ کرتے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب ریاستیں جو ہے آگے چلتی ہیں، بڑھتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، استحکام حاصل کرتی ہیں، تو پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی پورا نظریاتی ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، تناظر ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئیڈیولوجیکل کلچر پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ ہم اس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو اتحاد، تنظیم، ایمان تھا قائد اعظم کا، ہر جگہ پہ سلوگن ہے، پھر قائد اعظم کی تقاریر کے حوالے، پھر ان کے ویژن کے حوالے، طلباء کو، طالبات کو، دانشوروں کو، پوری قوم کو، افواج پاکستان کو، پولیس کو، بیوروکریٹس کو، ہر جگہ پہ جو قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اگر آج ہم ایک ان کے کلیئر کٹ سیاسی موقف کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جی اس سے اختلاف کرنا کوئی کفر تو نہیں ہے، ہر چیز کفر نہیں ہوتی نا، ہر چیز مسلمانی ہوتی ہے، کچھ چیزیں مختلف بھی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں گھر میں بیٹھ کے اپنی نظریاتی بنیادوں پر جم کر اپنی قومی حمیت کے ساتھ، قومی غیرت کے ساتھ، اور ریاستی غیرت کے ساتھ، اور ریاستی وقار اور کروفر کے ساتھ کھڑے ہونے والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر چیز جو ہے نا وہ کفر، اور آپ نے جن کہا ہے کہ جی اگر ساری جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں اور دانشور مل کر بیٹھ جائیں، پارلیمان فیصلہ کر لے تو قائد اعظم کی بات میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ میری بات سنیں، کون سی سیاسی پارٹی؟ ایک سیاسی پارٹی تو گندی ہو گئی ہے، 14 ایک طرف گندی ہو گئی ہیں، 15ویں ایک طرف گندی ہو گئی، 15ویں آپ کی نظر میں گندی ہو گئی ہے، 14 جماعتیں عوام کی نظروں میں گندی ہو گئی ہیں۔ اور پارلیمان میں جس کا ہمیشہ آپ نے مذاق اڑایا ہے، پارلیمنٹ جس میں آپ نے کرمنل بٹھائے اور اس کے بعد ان کو آپ ہی کی عدالتوں نے جن کو سزائیں دی وہ پارلیمنٹ میں آ گئے، آپ ہی عدالتوں نے کہہ دیا کہ وہ تو سزائیں مجرم ہیں ہی نہیں، مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے اور پارلیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہی پارلیمنٹ ہے، آپ وہاں پہ گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور تقدس کی بات کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا صرف عوام کے لیے مذاق رکھا ہوا ہے آپ نے، اور یہ جو ہے یہ اس سے، اب میں آپ کو بتاؤں، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب رہ گیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قائد اعظم کی بات، آپ قائد اعظم کی بات پر عمل کے لیے کہتے ہیں یا اس کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ آپ کی دونوں باتیں بے معنی ہو چکی ہوئی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے ساری چیزوں سے، غیر متعلق ہو گئے لوگ، اب سوچتے ہی نہیں۔ آپ کا یہ میسج بہت خطرناک ہے، آپ کو یا تو ایسے ویسٹ میں ایسا میسج ہوتا تو اس میں تو استعفے دے دیتے ہیں لوگ، ریزائن کر دیتے ہیں، آپ تو خیر ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے، نہ ہمارے قوم میں کوئی سکت رہ گئی ہے جو آپ کو مجبور کرے، نہ کوئی پاکستان کا وارث رہ گیا ہے جو آپ کے نرخرے پر انگوٹھا رکھ کے کہے کہ کیا کون سی بات کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے اب قائد اعظم کے فرمودات، ان کی تقاریر، ان کا ویژن سارا ہم سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اب ہر بندہ یہ سوچے گا کہ یار قائد اعظم کی کوئی بات اتنی حتمی بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف سوچنا کفر ہو۔ کفر نہیں ہوتا، یہ ویژن ہوتا ہے، اور اس کی اللہ ہی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو اپنے خدا بدل لیے ہیں، کسی نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے امریکہ کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو خدا سمجھا ہوا ہے، کسی نے زرداری کو، نواز شریف کو خدا، کسی نے عمران خان کو خدا بنا لیا ہے۔ ہم تو ویسے بھی کسی اور طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ ریڈ لائن پاکستان کوئی نہیں کہتا، اپنی اپنی ریڈ لائنز ہے سب کی،
تو اس لیے آپ کم از کم اب آخری کیل نہ ٹھوکے، مہربانی کریں، کم بولا کریں، کیونکہ آپ اس طرح کے اسٹیٹس مین نہیں ہیں۔ آپ کم بولیں نا، آپ تو یہاں پہ لمز کے بچوں کے ہاتھوں آپ کی جو درگت بنی ہے، مجھے پسینے آتے رہ گئے یار، میرے ملک کا وزیر اعظم ہے بچوں کے ہاتھوں میں، دیکھیں کیا صورت ہے۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، اپنی تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں، ورنہ آپ کی جگہ یہ نہ ہو کہ میں ہی استعفیٰ دے دوں۔ خدا حافظ۔